ایک مسئلہ قربانی کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اکثر لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جانور کے دانت نکل آئے ہیں یعنی جانور کے جو دانت ہوتے ہیں جو علامت کے طور پر یعنی اس کی عمر پوری ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ دانت نکل آیا ہے یا نہیں۔ اگر دانت نکل آیا ہو تو اس کی قربانی مطلب اس کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے، لہذا اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ بس اوقات جو جانور بیچنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر تو پوری ہو چکی ہے، البتہ اس کے دانت نہیں نکلے۔ تو اگر تو وہ شخص ایسا ہو کہ جس کو آپ جانتے ہوں اور بااعتماد بندہ ہو، دیندار ہو اور شرعی احکامات کو وہ سمجھتا ہو، اس کا خیال بھی رکھتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ قمری لحاظ سے یعنی چاند کے لحاظ سے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یعنی اگر گائے یا بیل ہے تو اس کے 2 سال ہونے ضروری ہیں، بکری ہے تو کم سے کم 1 سال، اور اگر اونٹ وغیرہ کی قربانی کرنی ہو تو اس میں 5 سال ہونا لازمی ہے۔ تو یہ جو عمر ہے اس سے اگر 1 دن بھی کم ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بکرا یا بکری آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کی، تو اس کے لیے پورا 1 سال ہونا لازمی ہے، یعنی قمری لحاظ سے چاند کے لحاظ سے پورا 1 سال گزر جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر آپ گائے یا بیل کی یا بھینس یا بھینسے کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم قمری لحاظ سے یعنی چاند کے لحاظ سے 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم 5 سال کا ہونا لازمی ہے، یعنی 5 سال کی عمر کا اگر کوئی اونٹ ہو یعنی اس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر 1 دن بھی کم ہو تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو اصل تو عمر ہے۔ یہ جو دانت نکل آتے ہیں یہ اس عمر کی ایک علامت کے طور پر ہے کہ جب دانت نکل آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس جانور کی عمر جو مقرر جو عمر ہے وہ اس کی پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہم یہ اس کی طرف نہیں جاتے، بس علامت کو دیکھ لیتے ہیں اور سامنے والے کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ یہ جانور اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے دانت نہیں نکل آتے ہیں یا پورے نہیں ہوتے ہیں، تو جو جانور بیچنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ تو اگر وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو آپ جانتے ہوں اور وہ شرعی احکامات کا جانتا بھی ہو، اس کا خیال بھی رکھتا ہو اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہو، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہو اور اس کی تعلیم وغیرہ دیتا ہو، یعنی آپ اس کی بات پر شرح صدر اگر آپ کو اس کی بات پر ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یعنی قمری لحاظ سے چاند کے لحاظ سے جو اس جانور کی جو عمر بنتی ہے، یعنی اگر بکرا یا بکری ہے یا دمبا یا دمبی ہے تو 1 سال، اور گائے بیل بھینس تو اس کی عمر جو ہے نا وہ 2 سال، اور اگر اونٹ یا اونٹنی ہے تو اس کی عمر 5 سال۔ اگر تو اس کی آپ کو اس کی بات پر اعتماد ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو آپ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ جو شرعی احکامات کا اہتمام نہیں کرتا یا آپ کے دل میں تھوڑا سا شک و شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بات پر آپ اعتماد نہ کریں، بلکہ کسی اور جانور کو آپ تلاش کر لیں اور کوئی اور جانور خرید کر آپ اس کی قربانی کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی سے وہ جانور خریدیں اور اپنی قربانی کو جو ہے وہ آپ مشکوک کر لیں، تو اس بات سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر جیسے مثال کے طور پر پڑوسی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جانور وغیرہ پالتا ہے، پھر قربانی کے ایام میں وہ اس کو بیچتا ہے، اور خود آپ کو اس کی بات پر اعتماد بھی ہو اور آپ نے خود دیکھا بھی ہو، آپ آتے جاتے آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو یقینی طور پر، تو اگر اس کے دانت پورے نہ بھی ہوں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔